مرحومین آپ کے بارے مجلس کی اور ان کو بھی دعا کرنے والا نہیں رہ جائے، ہمارا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نام و شکر میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، وقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وسائر مخرجهم وعلى قلوبهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھنے کے تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، اسرۃ الوحدہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلوات و سلام۔ پھر بھی ایک دفعہ بلند کر صلوات پڑھنا۔ اربعین امام حسین علیہ السلام صلوات کے زیر اتمام اس بارگاہ میں ایک طویل عرصے سے منعقد ہو رہا ہے۔ خدا رب العالمین کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس سفر اعزاز کو ہر سال بچاتے ہیں اور یہ سلسلہ ولا وزام والا ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے اور اسی طرح یہ خاندان ذکر کے ساتھ وابستہ رہے۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو رہا ہوں اور ہر سال آل محمد کے عطا کی ہوئی توفیق سے کچھ نہ کچھ جو ان کے دروازے سے وہاں کے لاتا ہوں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ فرش اللہ اس نفرتوں سے بھری ہوئی دنیا میں محبتوں کا پیغام ہے۔ اس وقت اگر آپ چار جانب نظر دوڑائیں تو دنیا میں ہر جانب آپ کو نفرتیں پھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی، دوریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی، شقاوتیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اس نفرتوں کے، اس دوریوں کے ماحول میں خدا کی رحمت ہے مجلس حسین ابن علی۔ یہ وہ فرش ہے کہ جو پڑھائیوں کو اپنا بنانے میں مدد دیتا ہے، جو دور گئے ہوں کو قریب لانے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں پر جو رشتہ اس فرش اللہ میں قائم ہوتا ہے وہ رشتہ محشر میں بھی قائم ہوتا ہے۔ اس فرش اللہ کا محبتوں کا پیغام اور یہ لطف ہے حسین ابن علی کا کہ حسین ابن علی نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انتخاب ہی محبت کا کیا۔ دنیا میں بہت سے جذبے ہیں لیکن میرے آقا مولا نے اپنے مشن کے بڑھانے کے لیے جس جذبے کا انتخاب کیا ہے وہ جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ اور یوں کہوں تو بات زیادہ مؤثر ہوگی، کائنات میں جتنے جذبے ہیں ان میں سب سے طاقتور ترین جذبے کا نام محبت ہے۔ دنیا کے جذبوں میں سب سے طاقتور ترین جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ بات اور آسان ہو جائے گی
اکبر ترین جذبہ محبت نہیں ہے، بلکہ ہر جذبے میں جو روح ہے اس روح کا نام محبت ہے۔ توجہ فرمائیے گا میرے لوگ، ہر جذبے میں جو روح کا فرما ہے وہ روح محبت۔ ہمارے جتنے رشتے ہیں یہ سارے رشتے محبت کے ہی الگ الگ روپ ہیں۔ معاملہ محبت کی صورت ہے، باپ کی شفقت محبت کی صورت ہے، بہن بھائیوں کا انس محبت کا ایک کردار ہے، دوستوں کی وفاداری محبت کا ایک کردار ہے۔ یعنی یہ محبت ہی ہے جو اپنے شکلیں بدلتی ہے تو رشتے بنتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، محبت ہے جو اپنی شکلیں بدلتی ہے، جو روح بدلتی ہے تو یہ رشتے قائم ہوتے ہیں۔ جس طرح روح کے بغیر انسان بے جان ہوتا ہے، اسی طرح محبت کے بغیر رشتے بے جان ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت ہے جو رشتوں کو زندہ رکھتی ہے، یہ محبت ہے کہ جو رشتوں کو بقا بخشتی ہے۔ اور یہ محبت کیوں اتنی طاقتور ہے، یہ محبت اس قدر ہر جگہ پہ کیوں ہمیں جاگوزی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا بند عالم نے اس کائنات کی ابتدا ہی محبت کی وجہ سے کی۔ منزلوں پہ اگر آپ میرے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے نتیجے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے کائنات کی ابتدا ہی محبت سے کی ہے، ابتدائی آفرینش ہی محبت سے ہے۔ آپ نے بیسیوں میں سینکڑوں دفعہ یہ حدیث قدسی سن رکھی ہے کہ خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، اے محمد میرے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے والا قدرت ہے۔ احببت کا لفظ آیا ہے، فاحببت ان اعرف، میرے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ فاحببت ان اعرف، مجھ میں محبت پیدا ہوئی۔ احببت ان اعرف، محبت پیدا ہوئی۔ محبت پیدا ہوئی تو اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے محمد احمد محمود، میں نے آپ کو بنا دیا۔ اس کا مطلب جو اس نے پہلا بنایا وہ بنایا ہی محبت کی وجہ سے۔ جو پہلا بنا ہے وہ بنا ہی محبت کی وجہ سے۔ یہاں پہ آپ کو شامل کرنے کے لیے ایک جملہ گزارش کر دیتا ہوں۔ یہ جو محبت ہے نا، محبت، یہ محبت پیدا کہاں ہوتی ہے؟ یہ محبت پیدا ہوتی ہے نفس میں۔ یہ محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ نفس میں۔ اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے محبت پیدا ہوئی کہ میں چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے تجھے بنا دیا۔ اب کوئی تو ہوگا نفس اللہ جس نے چاہا۔ ذہنوں کو تیار کرنے میں نے اپنے موضوع کا اعلان بھی کرنا ہے، باتیں بھی آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے۔ وہ نفس اللہ ہے جس نے چاہا، جس کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ کوئی نفس اللہ تلاش کرو کہ جس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو پھر یہ بنا۔ اور اگر نفس اللہ تلاش نہ کر سکو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ نفس ہی تلاش کر لو جس نے اسے خریدا ہے۔ جس کو اس نے خریدا ہے وہی ہوگا جس نے چاہا۔ بہرحال محبت پیدا ہوئی، چاہت پیدا ہوئی تو اے میرے حبیب میں نے آپ کو بنا دیا۔ یعنی ابتدائی کائنات ہو رہی ہے محبت کی وجہ سے، ابتدائی آفرینش ہو رہی ہے محبت کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ آپ سارے حضرات میرے سامنے اگر شامل ہیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی ایک اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا، میں فلاں شخصیت سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرا آئیڈیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی میری محبت کس وجہ سے ہے؟ جو میں چاہتا ہوں وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو اب اگر محبت کرنے والا ایسا ہو کہ وہ محبوب بنا ہی خود رہا ہو تو کیسا بنائے گا؟ جو بنا ہی اپنا محبوب خود رہا ہو تو پھر وہ کیسا محبوب بنائے گا؟ آئیڈیل ہے نا، میں جیسا چاہتا تھا تو ایسا ہے، تو پھر جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہم کیسا چاہتے ہیں؟ ہم اسے ہی چاہتے ہیں جو اچھائیاں ہم جانتے ہیں یا وہ چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ ہمارے محبوب میں موجود ہونی چاہیے تاکہ ہم اس سے محبت کر سکیں۔ تو اب جو خود اچھائیوں کا خالق ہے اس نے اچھائی کا مجسمہ بنایا ہوگا، اس نے اچھائی کا بہتر بنایا ہوگا، اور وہ ساری اچھائیاں اس میں رکھی ہوں گی جو اچھائیاں اللہ جانتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ کے سامنے استعمال ذرا میرے ساتھ شامل ہونا، جہاں جائیں پہلی کی مجلس سے شامل رہیں گے تو میرے لیے نتیجے پہنچانا آپ کی طرف آسان ہو جائے گا۔ وہ ساری اچھائیاں جو اللہ جانتا
آپ سوال کر لیجئے. اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کیا کیا جانتا ہے. اللہ کیا کیا جانتا ہے. جو جو اچھائی کو جانتا ہے اس اچھائی کے مطابق اس نے اپنے محبوب کو تخلیق کر دیا, اس نے اپنے محبوب کو بنا دیا. بلکہ اگر جملہ یوں کہوں تو زیادہ آسان ہوگا کہ اچھائی ہوگی ہی وہ جو صرف اس میں پائی جائے. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اچھائی کی تعریف کیا ہے, اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو آپ صرف ایک جملہ کہہ سکتے ہیں, اچھائی صرف وہ ہے جو کردار محمد میں پائی جائے, جو کردار رسالت میں پائی جائے, اسے ہی اچھائی کہنے کا حق حاصل ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اچھائی نہیں ہوگی. جو محمد میں نہیں ہے وہ اچھائی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو مسلمان میں نہیں ہے وہ اچھائی ہی نہیں ہے. بہرحال اس نے ابتدائے آخری میں اس نے ابتدائے کائنات کی محبت سے کی. اس نے جو پہلا کام کیا ہے اس نے وہ کام بھی محبت کیا. خدا نے جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے. اور ایک اور جملہ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں, خدا نے اگر کچھ کیا ہے تو محبت. نہیں, جملہ شاید پہنچا نہیں, میں اور آسان کرتا ہوں. اللہ نے کی ہی صرف محبت ہے. اللہ نے کی ہی صرف محبت ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ نے کیا 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 ہے تو میں جواب میں کہوں گا اس نے صرف محبت کی ہے. اس نے صرف محبت کی. اور یہ آپ علماء جو توحید کے آرے طرف سے اگر جا کے سوال کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ خداوند عالم تغیرات سے بالا تر ہے. تغیرات کا کیا مطلب, یعنی اس کی حالتیں بدلتی نہیں ہیں. وہ کبھی ایک حالت سے دوسری حالت میں, دوسری حالت سے تیسری حالت میں نہیں جاتا. جو اپنی حالت میں بدلتا رہے وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ مسلسل ایک ہی حالت میں ہے, وہ مسلسل ایک ہی حالت میں ہے, اور اس حالت کا نام ہے محبت. وہ ہر وقت ان کی محبت کی حالت میں ہے, وہ ہر وقت ان سے محبت کر رہا ہے. باقی جو کچھ ہے وہ اس محبت کی وجہ سے ہے. میں بات کو اور آسان کروں, میرے نوجوان دوستوں تک, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میرے بچوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے. جب یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے, جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی محبت میں اپنے محبوب کے لیے کچھ کر گزروں. یہ فطرت انسانی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے کچھ کر گزروں. اور اس کر گزرنے کا انحصار اس محبت کرنے والے کی استطاعت پر ہے, اس کی قدرت پر ہے. یہ کر گزرنے کا انحصار اس کی استطاعت پر ہے, اس کی قدرت پر ہے. آسان لفظوں میں کہوں, اس کر گزرنے کا انحصار اس محبت کرنے والے کی حیثیت پر ہے. جتنا صاحب حیثیت ہے اتنا زیادہ وہ اپنے محبوب کے لیے کرتا بھی چلا جائے گا. یہ جو ہم تحفے تحائف خریدتے ہیں یہ کس لیے ہے, جی چاہ رہا ہوتا ہے اپنے محبوب کو کچھ پیش کیا جائے, اپنے محبوب کو کچھ کیا جائے. اب وہ چاہے محبوب ہمارے والدین ہیں, چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, چاہے وہ ہمارے دوست ہیں, کچھ بھی ہے, جو بھی ان کے ساتھ تعلق ہے تو تعلق محبت کا تعلق. نہ اس محبت میں کچھ کا گزرنے کا جی چاہتا ہے, اس محبت میں کچھ پیش کرنے کا جی چاہتا ہے. اب وہ کیا پیش کرے گا, وہ کیا کر گزرے گا, جتنی اس کی حیثیت ہوگی, جتنی اس کی اوقات ہوگی, جتنی اس کی قدرت ہوگی. اور اب اگر محبت کرنے والا علی کل شیء قدیر ہو, اب اگر محبت کرنے والا علی کل شیء قدیر ہو, جس کی حد ہی کوئی نہ ہو, جس کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, جس کی اوقات کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی, جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, جو خالق کن فیکون ہے, جو خالق کن فیکون ہے, جو صاحب کن فیکون ہے, جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے, جو لا متناہی ہے, جو چاہے وہ کرتا چلا جائے, جو چاہے وہ کرتا چلا جائے. نہ اسے روکنے والی کوئی چیز ہے, نہ اسے کوئی شخص روک سکتا ہے, نہ اسے کوئی مجبوری روک سکتی ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ سب کچھ کرتا سکتا ہے, وہ سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے. اور جس سے وہ محبت کر رہا ہے, اور ہے بھی ایسا کہ جسے اس نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے, جس کے اندر اس نے ہر اچھائی ہوتی ہے, اب اس کا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کی محبت میں کرتا چلا جاؤں. اور وہ کرتا چلا گیا اس کی محبت میں. اس نے زمین کا فرش بچھا دیا, اس نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا, اس نے سورج پر روشنی عطا کر دی, اس نے ستاروں کے کنکوں میں لگا دیے, اس نے فضاؤں میں حرکت پیدا کر دی, اس نے پھولوں کو اگانا شروع کر دیا, پھولوں میں خوشبو کو بسانا شروع کر دیا, اس نے زمین پہ پانی جاری کر دیا, اس پانی میں کشتیاں چلانا شروع کر دی, انسان بنانے شروع کر دیے, انسانوں میں حیات دینا شروع کر دی, ان انسانوں کو اختیار دینا شروع کر دیا. سرا سے لے کے سوریا تک کائنات تخلیق کرتا جا رہا ہے, بناتا جا رہا ہے, بناتا جا رہا ہے, بناتا جا رہا ہے. اور ایک نے اس پہلے بنائے ہوئے نے سوال کیا, میرے اللہ مجھے تو تو نے اپنی محبت میں بنایا تھا, یہ ساری کائنات کو کس لیے
تخلیق کر رہا ہے، یہ سب کچھ کس لیے بناتا چلا جا رہا ہے؟ تو جواب میں صرف ایک جملہ کہا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میں ان میں سے کچھ بھی نہ بنا۔ یہ جو کچھ بنا رہا ہوں تیری چاہت میں بنا رہا ہوں، اگر تو نہ ہوتا تو ان میں سے کچھ بھی نہ بناتا۔ اب وہ محبت کرنے والا بناتا چلا جا رہا ہے، اس کی محبت میں وہ لامحدود تخلیق کرتا جا رہا ہے۔ توجہ حضرات محترم، وہ جو لامحدود ہے وہ اس کی محبت میں لامحدود تخلیقات کرتا چلا جا رہا ہے، لامحدود تخلیقات کرتا چلا جا رہا ہے۔ کس لیے کرتا جا رہا ہے؟ اس کی محبت میں کرتا جا رہا ہے، اس کے پیار میں کرتا جا رہا ہے۔ تو پھر جس کی محبت میں کر رہا ہے اسے پتا تو ہوگا کہ کیا کچھ بنایا جا رہا ہے، اسے پتا نہیں ہوگا جو کچھ اس کے لیے بنایا جا رہا ہے اس پر اسے تصرف بھی دیا جا رہا ہوگا، اس پر اسے اختیار بھی دیا جا رہا ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی، یہاں پہ پھر وہی مثال پیش کیے دیتا ہوں اور گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں یہاں پر آ کر جو اعلان کروں کہ میں نے مثلا میرے پاس یہ گھڑی موجود ہے، یہ گھڑی میں نے صبر کی محبت میں لے کر آیا ہوں، یہ میں صبر کی محبت میں خریدی ہے۔ اب میں صبر کی محبت میں بھی خرید لوں، جتنی خریدی بھی آپ کی محبت میں ہے، اب میں فلاں چیز کو بھی آپ کی محبت میں، فلاں چیز کو بھی آپ کی محبت میں، فلاں چیز کو بھی آپ کی محبت میں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دوں صبر بھی سب کچھ آپ کی محبت میں ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہے، ان میں سے کسی چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ گھڑی خریدی ہے پہن نہیں سکتے، لباس لایا ہوں اسے بےتان نہیں کر سکتے، نالین خریدی ہے اسے بے پا نہیں کر سکتے، سب ہے آپ کی محبت میں، لیکن آپ ان میں سے کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ سارے مجھ سے کہیں گے کہ اگر استعمال کی اجازت نہیں دینی تھی، اس پر انہیں اختیار نہیں دینا تھا، تو یہ سب کچھ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں بھی دنیا والوں سے یہی کہوں گا، اللہ نے اگر ہر چیز پر محمد کو اختیار نہیں دینا تھا تو پھر ہر چیز بنانے کی ضرورت کیا؟ اور اس نے اتنی ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی بنائی کہ جس مخلوق کو اس نے اپنی فطرت پر بنایا۔ گفتگو کر رہا ہوں ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو کہ جس کا نام انسان ہے، اس انسان کو اس نے اپنی فطرت پر بنایا، اور قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فطرت اللہ التی، سورہ نور، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ وہ ہے جس نے اپنی فطرت پر انسانوں کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے اپنی فطرت پر انسانوں کو بنایا ہے، اس نے انسان کو اپنی فطرت پر تخلیق کیا ہے، اپنی فطرت پر تخلیق کیا ہے، اور اس کی فطرت ہے محبت۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ محبت۔ اس نے اس انسان کو محبت پر تخلیق کیا ہے، اس نے اس انسان کو محبت پر بنایا ہے۔ اسی لیے جو بات میں نے تقریر کی ابتدا میں کی تھی کہ جب اس نے محبت پر بنایا ہے تو پھر ہماری چار جانب محبت ہی محبت ہے، ہماری چار جانب محبت ہی محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، ماحول سے محبت ہے، مال و دولت سے محبت ہے۔ کیوں؟ امیر میں محبت ہے، اس لیے ہم ہر چیز سے محبت کرتے چلے جاتے ہیں، ہم ہر چیز کو چاہتے چلے جاتے ہیں، ہم ہر چیز سے پیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ محبت ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے، یہ محبت ہمارے خلیل میں رکھی گئی ہے، اور جب اس نے اس انسان کو اس محبتوں کے ماحول میں پیدا کر دیا، اس انسان کے خلیل میں اس کی فطرت میں محبت کر دی، اب اس کی ہر جانب محبت ہی محبت ہے، اس کی ہر جانب چاہت ہی چاہت ہے۔ اب خداوند عالم نے ان ساری محبتوں میں سے ایک خاص طرح کی محبت کو ان کے لیے چن لیا جن سے خود محبت کرتا تھا۔ اس نے ان ساری محبتوں میں سے ایک خاص طرح کی محبت کو ان کے لیے چن لیا جن سے وہ خود محبت کرتا تھا، جن سے وہ خود محبت کرتا تھا۔ میں ان تک بھی آپ کو لے کے جاؤں گا، اس محبت تک بھی آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن ایک چیز اور یہاں پہ بیان کرتا چلوں، اس انسان محبت کرتا ہے نا، کس سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی فطرت پر ہے، فطرت الہی پر ہے، یہ ہمیشہ خیر سے محبت کرے گا۔ یہ انسان ہمیشہ خیر سے محبت کرے گا،
یہ انسان ہمیشہ اچھائی سے محبت کرے گا، یہ انسان ہمیشہ نیکی سے محبت کرے گا۔ اب جو جتنا اچھا ہوتا جائے گا اس سے اتنی محبت ہوتی جائے گی۔ توجہ 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 اللہ محترم، توجہ، اس کی فطرت کے اندر ہے، یہ اچھائیوں سے محبت کرتا ہے، یہ خوبیوں سے محبت کرتا ہے، اسے اچھے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ملے تو یہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذات سے تو لینا دینا ہی نہیں ہے، محبت اس اچھائی سے ہو رہی ہے، محبت اس خوبی سے ہو رہی ہے، اس لیے اسے ایک اچھے کے مقابلے میں دوسرا اچھا مل گیا تو وہ اس سے محبت کرے گا، اس سے اچھا مل گیا وہ اس سے محبت کرے گا۔ یعنی جیسے جیسے اچھائیاں بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے محبت دوسری جانب منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اتنا خیر پسند ہے، یہ اتنا اچھائی پسند ہے انسان کہ اگر کسی جانور سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی کسی نہ کسی اچھائی کی وجہ سے، تو اس کی کسی نہ کسی اچھائی کی وجہ سے، اس کی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا، غمگین بیٹھا ہوا تھا، آنکھ کے نام تھی اس کی، میں نے اسے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان بیٹھا ہوا ہے؟ عجب بات کی، اس نے کہا میرا کتا مر گیا، میرا کتا مر گیا۔ میں نے کہا ہے کتے کے مرنے پہ رو رہا ہے تو؟ کہنے لگا مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ اس سے کیوں محبت تھی مجھے؟ وہ نجس العین تھا۔ اس نے کہا اس سے نجس العین ہونا اپنی جگہ وفادار بنا، یعنی وہ نجس العین ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک اچھائی وفاداری کی موجود ہے، اس لیے اس سے بھی محبت کی جا رہی ہے۔ انسان اچھائیوں سے محبت کرتا ہے، جیسے جیسے اسے اچھا اور ملتا جائے ویسے ویسے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، محبت کا رخ بدلتا جاتا ہے، وہ ایک اچھے سے بہتر اچھے کی طرف، اس سے بہتر اچھے کی طرف، اس سے بہتر اچھے کی طرف، اور جن کو سب سے اچھے مل جائیں، جن کو سب سے کامل مل جائے، جن کو سب سے اکمل مل جائے، تو پھر جوہر انسانیت یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے جو سب سے اچھے ہیں۔ تقاضا انسانیت یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے جو سب سے اچھے ہیں۔ جملہ حلیہ کرنے لگا ہو، میں کیا کروں، میں انہیں پردوں میں سے گزر سکتا ہوں۔ جوہر انسانیت یہ ہے، تقاضا انسانیت یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے جو سب سے اچھے ہیں، ان سے محبت کی جائے جو سب سے اچھے ہیں۔ اب اگر کوئی سب سے اچھوں کو چھوڑ کر ابتر سے محبت کرتا ہے تو ابھی تک انسان نہیں بنا۔ اب اگر کوئی سب سے اچھوں کو چھوڑ کر کمتر سے محبت کرتا ہے تو ابھی تک انسان نہیں بن پایا، ابھی تک جوہر انسانیت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکا، ابھی تک شکل انسانی ہے، انسان نہیں ہے، ابھی تک شکل انسانی ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان پہچانا ہی تب جائے گا، انسان کی پہچان ہی تب ہوگی، دیکھنا پڑے گا کس کے دروازے پر ہے۔ اگر سب سے اچھوں کے دروازے پہ ہے تو انسان ہے۔ اچھوں کے دروازے پہ نہیں ہے تو ابھی تک انسان نہیں بن پایا۔ شاید سفر تو جاری ہو لیکن ابھی تک انسان نہیں بن پایا کیونکہ ابھی تک سب سے اچھے کے دروازے پہ نہیں پہنچا۔ میں ایک اور جملہ کہہ دوں تاکہ بات زیادہ آسان ہو جائے۔ انسان جس کو چاہتا ہے نا، جس کو چاہتا ہے اسی کو، جس کو محبوب بنا لیا ہے اس کا محبوب نشاندہی کر دیتا ہے کہ چاہنے والا کس معیار کا ہے، چاہنے والا کیسا ہے۔ یعنی جس کو چاہا گیا ہے اس کو دیکھ کر آپ چاہنے والے کا پتہ لگا لیتے ہو، اس کو دیکھ کر آپ چاہنے والے کا پتہ لگا لیتے ہو۔ اب کیسے پتہ چلے کس نے کس کو چاہا ہے؟ تو پھر جو جسے چاہتا ہے اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے۔ بات پہنچ گئی ہو، اللہ کے بات پہنچ گئی ہو تو پہنچانا چاہتا، جو جس کو چاہتا ہے اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے۔ اب یہ زندہ باد کا نعرہ بتا دے گا کون کس سے محبت کرتا ہے، کون کس کو چاہ رہا ہے۔ اب نعرہ دیکھ کے پہچان لینا کہ اچھے کو چاہ رہا ہے یا برے کو چاہ رہا ہے۔ اگر نعرہ اچھے کے حق میں ہے تو انسان بن چکا ہے، اور اگر نعرہ برے کے حق میں ہے تو ابھی انسان نہیں بنا۔ جو ہے میرے محترم دوستوں
دے گا کہ یہ کیسا ہے۔ انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ وہ اسے چاہے جو اچھا ہے۔ اسے چاہے دو شخص مقابل آ گئے تو جو اچھے کو چاہے گا، جو اچھے کی طرف جائے گا وہ انسان ہوگا، اور جو اچھے کی طرف نہیں جائے گا وہ انسان نہیں جانور ہوگا، وہ شکل انسانی میں حیوان ہوگا۔ نہیں، میں معذرت چاہوں گا، مجھے سب تو لسانی ہو گئی، اسے اگر حیوان کہوں گا تو حیوان بھی برا منا جائے گا۔ وہ جو اچھے کے ہوتے ہوئے برے کو چاہ رہا ہے، اگر میں اسے حیوان کہوں گا تو حیوان بھی برا منا جائے گا۔ حیوان بھی اچھوں کو چاہتا ہے، حیوان بھی اچھوں سے وفاداری کرتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان کی مثال چوپاؤں کی ہے، بلکہ نہیں یہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو چوپائیوں سے بھی بدتر ہے۔ اضل سبیلا بل ہم، یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں کمتری کی حد کا اندازہ بھی نہ لگایا جائے۔ یہ کتنے گر گئے ہیں، یہ کتنے گر گئے ہیں۔ اب خیال رکھنا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اچھوں کو چھوڑ کر بروں کے دروازے پہ جائے اللہ اسے جانوروں سے بدتر گنتا ہے۔ اب نعرہ لگاتے ہوئے فیصلہ خود کر لینا، انسان بننا چاہتے ہو یا حیوانوں سے بدتر ہونا چاہتے ہو؟ حیوانوں سے بھی گرنا چاہتے ہو، اس لیے ان کے دروازے پر آؤ جو اچھے ہیں۔ محبت اچھوں سے کی جاتی ہے، محبت ان سے کی جاتی ہے جن کے اندر خوبیاں موجود ہو، محبت ان سے کی جاتی ہے جن کے اندر خیر موجود ہو۔ جب کل خیر موجود ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کل شر کی طرف جانے کی؟ ہم سب کے خیر کہاں ہیں؟ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ ہم اسلام کا وہ حصہ ہیں جن کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو سبیل الہی کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے، موعظۃ حسنہ کے ذریعے۔ اس لیے ہمارا تو کام ہے دعوت فکر دینا۔ ہم تو صرف رستے کھولتے ہیں، ہم تو صرف دعوت دیتے ہیں، ہم تو صرف فکر کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ سوچنا آپ کا کام ہے، عقل اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا طریقہ کار ہے۔ قرآن مجید بار بار یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ اولل الالباب، عقل والوں کے لیے۔ نشانیاں کس کے لیے ہیں ہمارے پاس؟ عقل والوں کے لیے۔ تو ہمارا اور خدا نے اپنے حبیب بھی، جب اللہ کا حبیب پیغام دیتا تھا اور لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ پڑھتے تھے، رسول کا دل چلتا تھا کہ میں حق بتا رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں، میں انہیں خیر کی طرف بلا رہا ہوں، یہ پھر بھی خیر چھوڑ کے شر کے دروازے پر جا رہے ہیں، یہ اچھائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول پریشان ہوتے تھے، وہی نازل ہو گئی میرے حبیب وما علینا الا البلاغ، اے میرے حبیب ہمارے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ پہنچا دیا جائے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پہنچا دیا جائے۔ اس لیے سورہ جہل میں ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمارا کام تھا کہ ہم تمہیں ہدایت کر دیں، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ ہدایت کو مان کر شکر کرنے والے بن جاؤ یا کفر کرنے والے بن جاؤ، شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ اس منبر سے جو منبر رسول ہے ہم حق بیان کرتے رہیں گے، اب تمہاری مرضی ہے مان کے شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بنو۔ مشکل دور میں ہم دعوت فکر دے رہے ہیں۔ زندہ باد کہنا ہے تو اچھوں کو زندہ باد کہو، زندہ باد کہنا ہے تو جو خیر کا مجموعہ ہے انہیں زندہ باد کہو، جو شر کا مجموعہ ہے وہ زندہ باد کیسے ہے؟ اور ایک جملہ یہاں پہ اور کہتا ہے مصطفیٰ خیر پھیلانے آئے نا، پیغام دے تو اللہ کرے پہنچ جائے، مصطفیٰ خیر پھیلانے آئے ہیں نا، مصطفیٰ کا مقصد خیر ہے، تو اب مصطفیٰ خیر پھیلانے آئے ہیں، تو اگر کوئی بندہ کسی شر کو زندہ باد کہے گا تو اس نے اس شر کو زندہ باد نہیں، نقل کفر کا باشد مصطفیٰ کو مردہ باد کہا۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے نبی کو زندہ باد کہنا چاہتے ہو یا اپنے نبی کے بارے میں خدا نہ خاصہ کوئی غلط کلمہ ادا کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال آپ کسی اور جانے میں چلی جائے، اچھوں سے محبت ہے، اچھوں سے پیار ہے۔ اب جو جتنا اچھا ہوگا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی محبت ہوتی چلی جائے گی، اس کے ساتھ اتنا پیار ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی پھر آپ کی فطرت ہے کہ
جس کے ساتھ آپ کو کسی اچھائی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی اس کی برائی سامنے آ جائے تو وہی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اگر دنیا کی کسی محبت کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کسی اچھائی والے کی کوئی برائی نظر آ گئی تو آپ کی محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کسی بہتری کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی ایسی محبت کہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، اور وہ محبت آپ نے کسی ایسے سے کر لی ہے کہ جس کے اندر اگر ساری نہیں تو کچھ برائیاں موجود ہیں، اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی موجود ہیں، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ جن میں چاہے کچھ برائیاں تھیں ان سے محبت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سورہ فرقان میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر انہیں یہ کہنا پڑے گا وَيْلَتَا يَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، آئے آئے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہو۔ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ کیا ہوگا؟ روز محشر ان کی کچھ خرابیاں سامنے آ جائیں گی، روز محشر ان کی برائیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب جن کو یہاں محبوب رکھتے تھے، جن کو یہاں دوست کہتے تھے، جن کو یہاں یار کہتے تھے، وہاں جب ان کی کچھ برائیاں سامنے آنے لگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پچھتاوا گلے میں پڑ جائے گا، کاش ہم نے ان سے محبت نہ کی ہوتی، کاش ہم نے ان سے ربط نہ رکھا ہوتا، کاش ہم نے ان سے دوستی نہ رکھی ہوتی، کاش ہم نے ان سے محبت نہ کی ہوتی۔ تو اب ضروری ہے کہ ایسوں سے محبت کی جائے جن کے اندر برائی کا امکان ہی موجود نہ ہو، جن کے اندر برائی کا کوئی امکان ہی موجود نہ ہو، جن کے اندر خطا کا کوئی تصور ہی موجود نہ ہو۔ دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ سب سے اچھے ہونے چاہیے، دوسری بات یہ ہے ان کے اندر کوئی خطا نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جو سب سے اچھے ہو، جن کے اندر کوئی کمی نہ ہو، جن کے اندر کوئی خطا نہ ہو، جن کے اندر کوئی برائی نہ ہو، انہیں ہی شریعت کی زبان میں معصوم کہتے ہیں۔ انہیں شریعت کی زبان میں پریشان نہیں گھر رہا تھا، ایک شروعات میں آواز بلند آ رہے وہاں، انہیں شریعت کی زبان میں معصوم کہا جاتا ہے، جو سب سے اچھے بھی ہوں، جن کے اندر کوئی کمی بھی نہ ہو، جن کے اندر کوئی کوتاہی بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت معصوم سے کی جائے۔ توجہ جوہر انسانیت یہ ہے کہ محبت معصوم سے کی جائے۔ انسان ہوگا ہی وہی جو معصوم سے محبت کرے گا، جو معصوم سے محبت کرے گا۔ اسی معصوم کی محبت کو قرآن کی زبان میں مودت کہا جاتا ہے۔ اسی معصوم کی محبت کو قرآن کی زبان میں مودت کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ محبت جو عام ہوتی ہے نا یہ کسی وجہ سے نفرت میں بھی بدل سکتی ہے، لیکن مودت اس محبت کا نام ہے جو کبھی نفرت میں نہیں بدلتی، جو ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جو ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے جملہ کہا تھا، محبت اور مودت میں فرق یہی ہے، محبت وہ ہے جو نفع کے ساتھ بڑھتی چلی جائے، نقصان کے ساتھ کم ہوتی چلی جائے، جبکہ مودت کا معاملہ اس کا برعکس ہے، نفع تو میں جانتا نہیں، اس کا کمال یہ ہے یہ نقصان میں بڑھتی جاتی ہے۔ نقصان کی عادت میں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصان جو ہو رہا ہے، جن کی محبت میں یہ نقصان ہو رہا ہے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، ان کی وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا، ان کی کسی خرابی کی وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا، صرف اس محبت کے تعلق کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر جی چاہتا ہے اگر اس تعلق کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اور ہوتا چلا جائے، اور ہوتا چلا جائے، ہمیں اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں، ہم تو اچھوں سے محبت کریں گے۔ اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو بتاؤ، اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے جن کو چاہ رہے ہیں تو بتاؤ، اگر ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہمارے نقصان کرتے چلے جاؤ، ہمیں اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں ہے، ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب محبت ان سے کرنی ہے جو معصوم ہے، سینہ بزینہ سفر ہو رہا ہے میرے ساتھ، محبت ان سے کرنی ہے جو معصوم ہے۔ اب یہ معصوم کون ہے؟ یہ معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہے جو سب سے اچھا ہوگا، معصوم وہ ہے جس سے غلطی کا امکان۔ اب ان پہلے ان معیاروں کو میں ایک دنیاوی ماحول میں طے کر دیتا ہوں، پھر ایک روحانی منظر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ غلطی کا امکان بھی نہ ہو،
غلطی کا امکان، کیونکہ اگر امکان ہو گیا تو شک آ جائے گا، جہاں شک ہو گیا وہاں یقین رخصت ہو جائے گا، جہاں غلطی کا امکان بھی نہ ہو۔ اب وہ جماعت تلاش کرو جس جماعت میں غلطی کا امکان نہیں۔ آپ کو بہت ساری جماعتیں نظر آئیں گی اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم وہ ہیں جن سے غلطی کا امکان ہے۔ بہت سارے ایسے آپ کو دکھائی دیں گے کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ جب اپنے محبت کرنے والوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے تو وہ اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ سنو، چاہتے تم ہمیں بڑا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا، جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا۔ اس کا مطلب خود ایک اقرار موجود ہے کہ ہمارے اندر یہ امکان موجود ہے کہ ہم کسی دوسرے راستے پر جا سکتے ہیں۔ ہمیں تلاش وہ کرنا ہے جس میں غلطی کا امکان بھی نہ ہو، جس میں غلطی کا امکان۔ میں ایک بار جملہ یہاں پہ کہوں، یہ جو غلطیاں ہیں ان کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن کے ساتھ، ظاہر سے زیادہ باطن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر عرفات سے یہ سنا ہوگا، اچھا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان اپنے باطن کے ساتھ ہمیں گفتگو ہوتا ہے، وہ اپنے باطن کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اچھائی کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن کے ساتھ ہے۔ جب اچھائی کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن کے ساتھ ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں بڑا نمازی ہو، ظاہر میں بڑا حاجی ہو، ظاہر میں بڑا زکاتی ہو، لیکن اس کا باطن سیاہ ہو، اس کا باطن سیاہ ہو۔ اور جب باطن سیاہ ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو وہ منافق ہے۔ توجہ ظاہر محترم، اس لیے منافقوں سے محبت نہیں کی جاتی، منافقوں سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ محبت ان سے کرنی ہے جن کا ظاہر بھی پاک ہے، جن کا باطن بھی پاک ہے۔ اب میں اور آپ ظاہر دیکھ کر تو کسی کے ظاہر میں تو فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن ہم باطن میں چھانپ نہیں سکتے، ہم کسی کے باطن پہ فتویٰ نہیں دے سکتے، ہم کسی کے باطن کی اچھائی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ظن رکھ سکتے ہیں، حسن ظن ہو سکتا ہے، لیکن یقین نہیں ہو سکتا۔ یقین کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کسی کا باطن پاک ہے، یہ یقین تب ہوگا جب اس کے باطن کی گواہی اللہ دے دے۔ میں متفق نہیں بات کروں گا، کیونکہ باطن میں جھانکنے کی صلاحیت صرف اللہ رکھتا ہے، جو ظاہر بھی جانتا ہے، جو باطن بھی جانتا ہے۔ تو اب اللہ کا یہ کام ہے کہ وہ تعارف کروائے کہ وہ کون ہے جن کا ظاہر بھی پاک ہے، جن کا باطن بھی پاک ہے۔ بلکہ جملہ بدل کے کہوں، اللہ کا کام ہے کہ وہ تعارف کروا کے بتائے کہ سب سے اچھے کون ہیں، وہ تعارف کروا کے بتائے کہ پاک و پاکیزہ کون ہے، وہ تعارف کروا کے بتائے کہ طاہر کون ہے۔ اب جب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعارف کروائے تو وہ کس کے ذریعے تعارف کروائے گا؟ وہ اپنے حبیب کے ذریعے تعارف کروائے گا۔ وہ خود تو یہاں نہیں آتا، وہ اپنے حبیب کے ذریعے ہر کام کرواتا ہے، اس کے ذریعے تعارف کروائے گا۔ اب اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنے حبیب کے ذریعے جو سب سے اچھے ہیں، جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، جن میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، جن میں کوئی کمی نہیں ہے، جو ایسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ لے کے آ رہا ہوں، جو اتنے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ اب اللہ ان کا تعارف کروائے اپنے حبیب کے ذریعے۔ تعارف کروائے کیسے؟ اللہ کے حبیب کے گرد لاکھوں لوگ موجود ہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ مثلا ایک مثال پیش کروں، یہ مجمع اس وقت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں، یہاں بھی صحن میں باہر بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ اس پورے مجمع میں سے اپنے دوستوں کا تعارف کروا دو، پورے مجمع میں سے جو تمہارے دوست ہیں ان کا تعارف کروا دو۔ اور میں اگر یہ کروں کہ یہاں سے کتنا شروع کروں اور ایک ایک بات کو معین کرتا جاؤں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ ہے اور یہ نہیں ہے، وہ ہے اور وہ نہیں ہے، تو میری پوری ساری رات اسی میں گزر جائے گی، ہے اور نہیں بتانے میں۔ آسان طریقہ، عقل کا تقاضا یہ ہوگا، جو ہے انہیں یہاں بلا لو۔ یہ ہے جو میرے دوست ہیں، یہ ہے جو میرے دوست ہیں، یہ ہے جو میرے دوست ہیں۔ اور مجمع میں سے ایک بندہ اٹھے جو بڑا اچھا اور بڑا نیک بندہ ہو اور وہ کہے مولانا صاحب میں بھی آپ کا دوست ہوں، میں جواب میں کہوں گا آپ اچھے بہت ہیں، دوست نہیں ہیں۔ میں جواب میں یہ کہہ دوں گا آپ اچھے بہت ہیں، آپ نیک بہت ہیں، آپ صالح بہت ہیں، لیکن میری مجبوری ہے میرے دوستوں کا تعارف کروانا ہے۔ میرے دوست
بھائی بھائی سے مجھے پتہ چلا ہے آپ اچھے ہیں، لیکن آپ میرے حلقہ احباب میں شامل نہیں، یہاں صرف ان کو بلایا ہے جو میرے دوستوں میں شامل ہیں۔ اب اللہ کا کام ہے ان کا تعارف کروا دے جو سب سے اچھے ہیں، جو سب سے سچے ہیں، جو سب سے پاک ہیں، اور ایسا ہم پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ تو پھر اللہ نے ایک دن اپنے حبیب کے ذریعے انتظام کیا کہ ایک چادر کا شامیانہ لگایا، اس چادر کے شامیانے میں سارے اچھوں کو اس چادر کے نیچے سارے اچھوں کو اکٹھا کر لیا، جتنے اچھے تھے، جتنے پاک تھے، جتنے طاہر تھے، وہ سارے اس چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ جب چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو پھر فرشتے نے اسے پوچھا یا رب ومن تحت القصا، اے میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کون ہے چادر کے نیچے؟ ہو اہل بیت نبوہ، اس نے تو یہ بتایا، لیکن جب رسول نے تعارف کروایا تو رسول نے کیا تعارف کروایا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وقاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم ویحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ وعلیہم۔ اگلا جملہ ہمارے نام کا ہے، وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ حسین کی ماں کو سلامت رکھے، اس چادر کے نیچے سارے اچھے اکٹھے کر لیے اور کہہ دیا میرے اللہ انہیں ایسے پاک رکھنا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اور اس نے بھی جواب میں فوراً سند دے دی، انما یرید اللہ۔ سلامت ہے، مولا کو جو کہتا فرمائے یہ وہ ہے جنہیں میں نے ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب جتنی اللہ کی قدرت ہے اتنے یہ پاک ہے۔ اب جتنی اس کی قدرت ہے اتنے یہ پاک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں کہ چادر کے نیچے کون تھے؟ یہ علی تھے، یہ سیدہ تھی، یہ حسن تھے، اور یہ حسین تھے جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ رسول نے یہ سارے ان کی تعارف کروانے سے پہلے یہ جملہ کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم۔ اے میرے اللہ جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ توجہ 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 ذرا محترم، جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ میرے بیٹا میں تو جملہ کہنے دے، جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ اب جو محمد سے لڑے وہ مردہ باد ہے، زندہ باد۔ سب سے پاک ہیں، یہ ہیں جو سب سے طاہر ہیں، یہ ہیں جو سب سے اچھے ہیں۔ میں ان کے اچھے ہونے کی، ان کے پاک ہونے کی، ان کے طاہر ہونے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اب جب اللہ ان کے اچھے اور پاک اور طاہر ہونے کی ضمانت دے رہا ہے، اب یہ ہیں جو معصومین ہیں، یہ ہیں جن سے غلطی کا امکان نہیں ہے، تو اب انسان وہ ہوگا جو ان سے محبت کرے گا۔ انسانیت کا معیار سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان وہ ہے جو ان سے محبت کرے گا، انسان وہ ہے جو ان سے پیار کرے گا، اور کیسی محبت؟ ایسی محبت جو ہر لمحے بڑھتی چلی جائے۔ خیال رکھیے گا، زندگی ارتقاء سے ہے، ترقی سے ہے۔ جہاں ترقی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں سکوت آ گیا وہاں موت، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں ترقی ختم ہو جائے، جہاں ارتقاء ختم ہو جائے، ہر لمحے ارتقاء، ہر روز نیا ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ اتنا ارتقاء پسند ہے خدا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری ہر روز ایک نئی شان ہے۔ تو ہم جن سے محبت کرتی ہیں ان سے ہر روز ایک نئی محبت ہونی چاہیے، ان سے ہر روز محبت میں ایک اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ اضافہ کیسے ہوگا؟ وہ اضافہ میں نے کیا کہا؟ محبت اچھائیوں سے ہوگی تو مودت ہے، محبت فضائل سے ہوگی تو مودت ہے۔ اب روز ان کے فضائل پتہ چلتے رہے، روز ان کے فضائل پتہ چلتے رہے تاکہ محبت
محبت بڑھتی رہے، تاکہ محبت بڑھتی رہے، تاکہ محبت بڑھتی رہے۔ دنیا والے کہتے ہیں اس فرش ادا پر تم وہ کیوں نہیں بتاتے، تم وہ کیوں نہیں بتاتے، تم وہ کیوں نہیں بتاتے؟ انہیں ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں یہ فرش ادا اس لیے بچھی ہے کہ ان سے محبت بڑھے، اور محبت تب بڑھے گی جب فضائل پتہ چلے گی۔ محبت تب بڑھے گی جب فضائل پتہ چلتے چلے جائیں گے، محبت تب پتہ چلے گی جب ہمارے عرفان میں اضافہ ہوتا جائے گا، عرفان کا اضافہ فضائل کے ذریعے، فضائل کے علم سے ہوتا چلا جائے گا۔ اب فضائل کون سے؟ میرے اور آپ کے بتائے ہوئے فضائل نہیں، وہ فضائل ہونے چاہیے جو ان کے خالق نے عطا کیے ہیں۔ وہ فضائل ہونے چاہیے جو ان کے خالق نے انہیں دیے ہیں، وہ کمال ہونے چاہیے جو ان کے مالک نے انہیں دیے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس اشرے کو عنوان تاکہ آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، آپ کے عرفان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، آپ کا ہر دن ارتقاء کا دن ہو، آپ کا ہر دن ترقی کا دن ہو، کم از کم یہ 10 دن تو ترقی کے دن ہو، یہ 10 دن تو ارتقاء کے دن ہو۔ اس لیے میں نے اس اشرے کا موضوع رکھا ہے فضائل معصومین فی کلام رب العالمین۔ فضائل معصومین فی کلام رب العالمین، میں اپنے رب کے کلام سے ہر روز ان کی کوئی نہ کوئی فضیلت بتاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کے دل ان فضائل سے منور ہوتے چلے جائیں، آپ کے دل ان فضائل سے روشن ہوتے چلے جائیں، یہ محبت بڑھتی چلی جائے۔ جانتے آپ سب کچھ ہیں، یقیناً جانتے ہیں، اس فقیر کا کام ہے صرف متوجہ کرنا، اس فقیر کا کام ہے صرف جو آپ جانتے ہیں وہ جانتے ہوئے جو انجان ہے، اس انجانی کو دور کرنا اور کسی خاص جانب آپ کا رستہ معین کر دینا تاکہ وہ ارتقاء کا سفر شروع ہو جائے۔ آپ ان دنوں میں راہیں معین کر دیں گے، اس کے بعد سال بھر آپ کے پاس موجود ہے، سفر کرتے چلے جائیے گا، سفر کرتے چلے جائیے گا، اور انشاءاللہ ان کے قریب تر ہوتے چلے جائیے گا جن کے قریب ہونا اللہ کے قریب ہونا۔ پڑھیں بابا بلند عالم محمد۔ یہ جنہیں خدا مند عالم نے اچھائیوں کا مرکز بنایا، جنہیں کل خیر بنایا، نہ جانے کیوں دنیا انہی کی دشمن ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ شاید خدا مند عالم نے انہیں معیار بنا دیا کہ بس دیکھو کہ کون انہیں چاہ رہا ہے اور کون ان سے بغض رکھ رہا ہے، تاکہ تم فیصلہ کر سکو کہ انسان کون ہے اور حیوان کون ہے، اور پھر محبت کی شدت سے انسانیت کا ارتقاء معلوم کر لینا، اور ان سے عداوت کی شدت سے ان کی حیوانیت کی پستی معلوم کر لینا۔ اس طرف جہاں میں آپ کو ارتقاء کی جانب لے کے جاؤں گا، دوسری جانب آپ کو ان سے بغض کرنے والوں کا بغض دکھاتا چلا جاؤں گا کہ وہ کتنے شقی ہو گئے تھے۔ جزائے محترم، دنیا ہمیں اکثر یہ کہتی ہے کہ محرم کو 10ویں کو حسین شہید ہو گئے، محرم ختم ہو گیا، لیکن تمہارا رونا بند نہیں ہوا۔ میں ان اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، 10ویں کو محرم ختم نہیں ہوا، شروع ہوا۔ 10ویں کو محرم کی ابتدا ہوئی ہے، 10ویں کو محرم شروع ہوا ہے، 11ویں کا دن کسی صورت 10ویں سے کم رہے تھے۔ یہی رونے کے دن ہے، 11ویں کا دن کسی صورت 10ویں سے کم نہیں۔ میں نے جو جملہ کہا ہے میں ترتیب سے مسائل آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس جملے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں۔ 10ویں محرم کو 72 میں سے کل 2 سر ایسے ہیں جو 10ویں کو کاٹتے ہیں، 72 میں سے صرف 2 سر ایسے ہیں جو 10ویں محرم کو کٹے۔ ایک سر حسین کے صحابی وہب قلبی کا سر ہے جو 10ویں محرم کو کاٹ کے اس کی ماں کی طرف پھینکا گیا، اور ماں نے اپنے بیٹے کا وہی سر واپس فوج کی طرف پھینک کے کہا جو میں نے حسین پہ لٹا دیا۔ یہ ہے کربلا کی ماں، جو میں نے حسین پہ لٹا دیا وہ میں واپس نہیں لوں گی۔ اور دوسرا سر ہے غریب زہرا کا سر، زہرا کے مظلوم حسین کا سر جسے 13 ضربوں سے کربلا کے بن میں 10ویں محرم کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہ 2 سر ہیں جو 10ویں محرم کو کاٹے گئے، باقی سارے سر 11ویں محرم کو کاٹے گئے۔
باقی سارے سر 11ویں محرم کو کاٹے گئے، شاید میں جملہ پہنچا نہیں پایا، اگر میں میری کوتاہی ہے، اگر میں جملہ پہنچا دیتا تو آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہو دیتی۔ میں نے کہا سارے سر 11ویں محرم کو کاٹے گئے، علی اکبر کے سروں میں لیلا کے سامنے کاٹا گیا، بانو محمد کے سر زینب کے سامنے کاٹے گئے، قاسم کے سروں میں گھروا کے سامنے کاٹا گیا، بہنوں کے سامنے بھائیوں کے سر کاٹے گئے، ماؤں کے سامنے بیٹوں کے سر کاٹے گئے۔ میں نے کبھی کہیں یہ جملہ پڑھا تھا تو مجھ سے سوال کیا گیا، جب بیویوں کے سامنے سر کاٹے جا رہے تھے تو بیویوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے رو کے اتنا ہی جواب دیا، کوشش بڑی کی لیکن ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ ایسی جگہ پہ تھے کہ کوشش کے باوجود بھی وہ شہید۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ اور آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں نے کہا 10ویں کے دن سے 11ویں کا دن کسی صورت 10ویں سے کم نہیں ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو گنا گیا تو 72 نہیں 71 سر تھے، 72 نہیں 71 سر تھے۔ کسی ظالم نے کہا ایک 6 مہینے کے بچے کو حسین نے سپرد کاٹے کربلا کر دیا تھا، اب ظالم نیزے لے کر چلے، وہ نیزے کربلا کی زمین میں نہیں، وہ رباب کے سینے میں لگ رہے تھے۔ ایک نیزہ جو زمین میں لگا، اکیلا نیزہ نہیں، اس کے ساتھ 6 مہینے کا حسین کا اصغر باہر آیا اور پھر نیزے سے اتار کر ماں کے سامنے بچے کا سر قلم کیا گیا۔ ماں رو رو کے کہتی رہی، ہو میرے لال، تو صرف 6 مہینے کا تھا، تیرے پہ کون کون سے ظلم ہوئے، تجھے ماں کے سامنے 3 دفعہ سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں کا ماتم قبول کرے۔ ایک جملہ مسائل کا اور کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ مسائل کا اور کہنا چاہتا ہوں۔ بات صرف اگر سر قلم کرنے پہ رک جاتی، بات صرف سر قلم کرنے پہ نہیں رکی۔ اگلا جملہ سنو گے، ابھی سر قلم کر کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ایک جانب سے شور بلند ہوا، ایک جانب سے شور بلند ہوا۔ جناب زینب نے بی بی فضا سے کہا، اماں فضا اب یہ نیا شور کیسا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اب یہ نئی قیامت کون سی آنے والی ہے؟ جناب فضا نے کہا، زینب میں چاہتی ہوں، میں دیکھ کے آتی ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ چلتے ہوئے جناب زینب کچھ فاصلے میں گئی، جو واپس آئی تو منہ میں ماتم کرتے ہوئے واپس آ رہی ہے، منہ میں ماتم کرتے ہوئے واپس آ رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا، اماں فضا کیا منظر دیکھ کے آئی ہو، کس لیے ماتم کر رہی ہو؟ اللہ نے کہا، زینب گھوڑوں کو نئی نالے لگائی جا رہی ہے، گھوڑوں کو نئی نالے لگائی